بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہفتے کے دن یہ تھوڑا سا وقت نکال کر آپ ساتھیوں سے کچھ بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ساتھیوں کی اس طلب کو، اس فکر کو، محنت کو، طلب علم کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلتا ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو آگے چل کر رہنمائی کرتا ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو بات کو سمجھتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو بات کو سمجھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے کس طبقے کو اپنا وارث فرمایا؟ جی، علماء کو فرمایا۔ سب کو پتہ ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ پوری توجہ اس طرف، میری طرف، میں کسی سے بھی پوچھوں گا پھر جواب دینا پڑے گا، اس لیے سست پن چھوڑ دیں بالکل۔ علماء کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا وارث فرمایا۔ کس چیز میں وارث ہے؟ انبیاء کی میراث میں مال تو آتا نہیں، آتا ہے، اس لیے کہ اگلا ہی جملہ کیا ہے؟ لم یورثوا دینارا ولا درہم۔ انبیاء اپنی میراث میں مال چھوڑ کے جاتے ہی نہیں، نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ انبیاء کی میراث مال کی شکل میں نہیں ہوتی، درہم و دینار کی شکل میں نہیں ہوتی، اسباب کی شکل میں نہیں ہوتی، زمینوں کی شکل میں نہیں ہوتی، اور کسی باغ فدق کی شکل میں نہیں ہوتی جو باطل نے اعتراض کیا۔ انبیاء کی میراث علم ہے دوستو۔ کیا چیز ہے؟ علم ہے، اور علم اس امت کے علماء کو دیا گیا۔ اب وہ کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب علماء انبیاء کے وارث کس چیز میں ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ پہ اتارا، آپ پہ وحی آئی، آپ کو دین دیا، آپ نے وہ بات آگے پہنچانی۔ بحیثیت ایک دین کے طالب علم ہونے کے کہ یہ سفر آپ کا علم کا سفر ہے۔ میں ایک جملہ آپ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آج کا طالب علم کل کا عالم ہے، آج کا طالب علم کل کا عالم۔ آج آپ یہاں ہیں، کل یہاں ہوں گے، بلکہ اس سے بھی اوپر جائیں گے۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا سفر علم کا ہے۔ آپ نے عالم کے منصب پہ آنا ہے، اور جو منصب پہ آتا ہے اس کے ذمے کام ہوتا ہے۔ اس مختصر تمہید کا مقصد آپ طالب علم ساتھیوں کو ایک بات سمجھانی ہے دوستو، بہت غور سے سنیں۔ اس وقت جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، اطراف میں
پوری امت مسلمہ میں، پوری قوم میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایک مایوسی کی، ایک بے چینی کی، ایک پریشانی کی فضا ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. وہ بے چینی کم ہونے میں نہیں آ رہی، وہ بڑھ رہی. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اسباب دنیا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسباب دنیا کم ہو رہے ہیں. یہی انسان تھا، یہی شہر تھا، یہی زمین تھی، یہی لوگ تھے، یہی مارکیٹیں تھی، لیکن انسان جو کماتا تھا کم نوٹ ساتھ لاتا تھا لیکن پورے گھر کو چلاتا تھا، بہن بھائیوں کو بھی دیکھتا تھا، تعلیم بھی ساتھ چلتی تھی، مہمانوں کا اکرام بھی ہوتا تھا، ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا تھا. کوئی قرض مانگ لیتا تو بخوشی اور برضا اس کو قرض بھی دے دیتا تھا. لیکن مہینہ پورا ہوتا پھر بھی اسباب ہوتے. جب انسان سینکڑوں کماتا تھا، 800 تنخواہ، 1200 تنخواہ، 15، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں نا. آج تنخواہیں بڑھ گئی، نوٹ بڑے ہو گئے، نوٹ زیادہ ہو گئے، کام آسان ہو گیا، ہمارا آدھا کام مشینوں نے سنبھال لیا. ٹھیک ہے، اسباب راحت دن بدن بڑھ گئے، لیکن جتنا راحت کے اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انسان کی مایوسی اور بے چینی اور بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی. پہلے اس زمین پر، اس فرش پہ لیٹ کے انسان سو جاتا تھا. اب نرم گرم بستر پہ، اے سی میں، کمرے میں سارے اسباب نوم موجود ہے، نیند کے سارے اسباب ہیں، نیند نہیں آ رہی. ہر قسم کی دوائی سپر اسٹور میں، میڈیکل اسٹور میں، ہر چیز کی دوائی آ گئی. پہلے تو نہیں تھی، اب ہر چیز کی دوائی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بیماری بھی نہیں ہوتی، لیکن بیماریاں ہیں کہ دن بدن بڑھتی جا رہی. ایسا ہے نہیں ہے دوست. امراض بڑھ گئے، بیماریاں بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، قرضے بڑھ گئے، پریشانیاں بڑھ گئی. ضرورت کے جو بنیادی ذرائع تھے جو اللہ کی طرف سے تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. اب کہتے ہیں بھئی پانی زمین کے نیچے چلا گیا. سنا ہوگا نا آپ لوگ، آج کل پانی کی قلت ہے. پہلے بورنگ کرتے تھے لوگ 20 فٹ پہ، 30 فٹ پہ، بہت زیادہ ہوا 50 فٹ پہ پانی نکل آئے. بھئی پانی آ گیا، میٹھا پانی، سب خوش ہو گئے. اب 200 فٹ تک مشین نیچے جاتی ہے، 300 فٹ تک جاتی ہے، پانی نہیں. اور جو نکلتا ہے تو اتنا کھارا ہے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جائے. کیا وجہ ہے دوست؟ یہ زندگی کے ضروری اسباب جو اللہ کی طرف سے مفت تھے وہ بھی ہماری پہنچ سے دن بدن دور ہو گئے. ان ساری چیزوں کے باوجود کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا اور ہوتا رہا ہے، ان سب کے باوجود بھی ایک مومن مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. مجھے آپ ساتھیوں کو صرف یہ بات آج کی مجلس میں سمجھانی تھی. ایک مصیبت جو اس وقت پھیل رہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہمارا عمومی طبقہ حالات سے پریشان ہو کر بجائے اللہ کے قریب آنے کے اللہ سے دور ہو رہا ہے، مسجد سے دور ہو رہا ہے، علماء سے دور ہو رہا ہے. دین کی باتیں سننے سے اب اسے کوفت ہوتی ہے. اسے لگتا ہے نعوذ باللہ یہ سب ایسے ہی جھوٹ من گھڑت ڈھکوسلیں باتیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. امت مایوسی کی طرف جا رہی ہے، اللہ سے دوری کی طرف جا رہی ہے. اس موقع پر آپ کا، ہم سب کا ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے دوست. اس امت کو جوڑ کر رکھنا ہے، ان کو مایوسی سے نکالنا ہے.
ان کو ان حالات کے واقع ہونے کے حقیقی اسباب بتانے اور اس سے نکلنے کا طریقہ بھی بتانا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بارشیں صرف پاکستان میں 2024 میں بند ہو گئی. اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے. بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں 20 سال تک بارشیں نہیں. آج دبئی کا نام سنا ہے نا دوستو؟ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے دوستو. آپ کو پتہ ہے اس کا 95% علاقہ خالص صحرا ہے. صحرا زمین بھی نہیں. صحرا وہ مٹی ہوتی ہے کہ جو صرف ریت اور ریت ہے. یہ اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں, صحرائی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. لیکن اس قوم نے آج محنت کی. ٹھیک ہے دنیا پر محنت کی, لیکن محنت کی. آج دنیا کی بڑی بلڈنگیں وہاں ہیں, کاروباری مراکز وہاں ہے, کاروباری ہب وہاں ہے. پوری دنیا سے امپورٹ ایکسپورٹ جہاں بھی ہو وہ پہلے آ کے دبئی کے پورٹ پہ لگ جاتا ہے نا. آپ نے بھی ساتھیوں سے سنا ہوگا کہ دبئی سے مال آ رہا ہے, دبئی سے لیٹ ہو گیا, دبئی امیگریشن پہ روک دیا, دبئی کسٹم پہ یہ ہو گیا. کہتے نہیں کہتے ساتھ؟ تو وہاں تو پانی کا وجود نہیں تھا, وہاں تو سبزہ ہریالی باغات کا وجود نہیں تھا. وہ ملک کہاں اتنی ترقی پہ چلا گیا؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہاتھ پیر بہت جلدی ڈھیلے کرتے ہیں, مایوس بہت جلدی ہوتے. اس لیے میرے عزیز طلبہ اس موقع پر یہ ہماری جو دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, یہ جو گپ شپ ہے, یہ جو فرینڈ شپ ہے, اور یہ جو ہماری گیدرنگز ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ سب چیزیں اپنے اس دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو بھی دین کا ماحول دے دیں. آپ کے ساتھ جڑا ہوا کوئی ساتھی, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی تعلق دار, کوئی محلے والا, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اور ذات سے مایوس ہو جائے. ہم یہ جو دنیا جہاں کی گپ شپ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے, کبھی ان سے اللہ کی قدرت کی بات کی, اللہ کی بڑائی کی باتیں کی, ان کو ان مایوسی سے نکالنے کی فکر کی, ان کو بتایا ہے کہ بھئی ان مصائب سے نکلنے کا حل کیا ہوگا؟ آپ تو دین سیکھ رہے ہیں نا, آپ تو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, آپ تو حدیث پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو مسنون دعائیں یاد کی ہے. امت کی خبر لیں دوستو. دنیا کے تعلق کو برائے دنیا مت رکھیں کہ وہ صرف رات ہوٹل جانے تک, شام کی چائے تک, مہینے میں ایک دفعہ واٹر پارک تک, پکنک تک, فارم ہاؤس تک, رات کی گپ شپ تک. یہ نہیں. ہماری مجلس سے اٹھنا بیٹھنا دین کی نسبت والا ہو جائے. اتنی ہمت ہو میرے اندر کہ اگر میری مجلس میں کوئی کہے کہ یار بس اب ملک میں کیا رہ گیا ہے, تو میں اس سے 2 منٹ کی بات کر سکوں کہ یہ نظام کیا انسان چلا رہا ہے, اس کے پیچھے انسان کی طاقت چل رہی ہے یا اللہ کی چل رہی ہے؟ دوست, اللہ کی طاقت. تو بھئی اللہ کی طاقت اور قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی. بس اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, اللہ کے خزانوں سے لینا کیسے ہے, اور ان پریشانیوں کو ختم کیسے کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس لیے تھوڑا سا فکر اور احساس اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے یہاں تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا, ہر انسان داعی ہے, ہر انسان کے ذمہ دعوت ہے. تو عام آدمی بات کر سکتا ہے, طالب علم کیوں نہیں کر سکتا؟ کریں گے نا انشاءاللہ. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں پھر دعا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تمام طلباء و تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں. دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اچھا بھائی، ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد حسب ترتیب جو اصلاحی مجلس ہوتی ہے اور ذکر کی وہ ہوگی.